ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف رجیم تو کسی جگہ پر رکتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. ایک تو مڈورو کا اغوا کرنا، جو کہ پاپولر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے وینیزویلا کے، ان کو ایک گینگسٹر سٹائل میں جا کر کے اغوا کیا گیا. اور پھر ابھی دنیا کے آبزرورز ابھی اسی معاملے کو حل کرنے پہ لگے ہوئے تھے کہ ٹرمپ نے ایک اور سٹنٹ یہ اپنا کر دیا کہ اس نے 500% ٹیرف لگا دیا ہے ان تمام ممالک کے اوپر جو کہ مزید اب رشیا سے آئل خریدیں گے. اور ان ممالک میں سر فہرست کون ہے؟ چائنا ہے، برازیل ہے اور انڈیا ہے. اور انڈیا کی اسپیشلی میں نے یہ نیوز اس لیے نکالی بیکاز انڈیا کا جو ہے وہ پہلے ہی ایک فائنینشیل کرائسس میں چل رہا ہے. بیکاز 2008 سے آج تک ابھی تک جو گلوبل اکانومی ہے نا، وہ بھی ایک فائنینشیل کرائسس میں ہے، اور انڈیا بھی ڈیفینیٹلی اس کا شکار ہے مختلف طریقوں سے. لیکن جو ہمارے ملک میں ایک نیریٹو ہمارے میڈیا میں اسپیشلی یہ اکثر آپ اینالسٹ کو کہتے سنیں گے کہ بھئی جو انڈیا تو بہت ترقی کر گیا، انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہے، اور انڈیا تو IMF سے قرضے نہیں لیتا، ہم جو ہے وہ IMF کے مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں مزید سے مزید. یہ باتیں درست ہیں. پاکستان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ $370 بلین کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، جو کہ زیادہ اتر جو ہے IMF سے ہی اس نے لیا ہوا ہے، اور اس کے کافی اس کے قرضے کی قسطیں پاکستان کو دینی پڑتی ہیں، اور بہت بڑا برڈن ہے، بہت بڑا کویشچن مارک ہے. لیکن وہ سب موجود ہے، وہ فائنینشیل ایشوز پاکستان کے موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا کو کلین چٹ دے دینا کہ بھئی ان کے فائنینشیل سسٹم بہت اچھا ہے، ان کے یہاں کرپشن نہیں ہے، ان کے یہاں یعنی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ سب بھی غلط ہے. سو میرے خیال میں فیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، ریالٹی چیک لے لینا چاہیے. اور انڈیا کے جو فائنینشیل اکنامک حالات ہیں وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، کافی مخدوش چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کے اوپر جو نیشنل ڈیپٹ ہے جو انڈیا کا ہے وہ $2.81 ٹریلین 2025 میں بتا دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے. اب کچھ اور مہینے گزر گئے تو ہو سکتا ہے $3 ٹریلین پہ پہنچ چکا ہو. پاکستان کا جو نیشنل ڈیپٹ ہے وہ ہے $370 بلین، اور یہ بلین مطلب 1000 بلین ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے، اور انڈیا کا ڈیپٹ جو ہے وہ آلموسٹ $3 ٹریلین کے قریب پہنچ رہا ہے. سو اسی ڈیپٹ کے اوپر جو انڈین گورنمنٹ کو ہر مہینے ہر سال قرضے کی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں وہ ملا جلا کے $123 بلین کی ہیں. اور ہر انڈین سٹیزن کے اوپر جو پر پرسن جو ڈیپٹ ہے وہ $2037 کا ڈیپٹ ہے، جو کہ لگ بھگ جا کر 4-5 لاکھ روپے بن جاتا ہے. اور ڈیپٹ ٹو GDP ریشیو جو ہے وہ 109% ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلدی اکانومی کے لیے کہا جاتا ہے، آلدو کہ قرض تو بالکل کسی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کیونکہ پوری دنیا ہی سودی نظام پہ چل رہی ہے، بینکنگ سسٹم پہ چل رہی ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ 40% اگر آپ کا ڈیپٹ ٹو GDP ریشیو ہے تو آپ کی ایک ہیلدی اکانومی ہے. لیکن اگر آپ کا 100% پہ چلا جاتا ہے تو پھر دیٹ مینس کہ آپ کی ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت مشکل میں. پاکستان کا بھی اسی طرح سے بہت بڑا ڈیپٹ ٹو GDP ریشیو ہے، لیکن انڈیا کا بھی ہے. سو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم تھوڑا بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. ایوریج جو ڈیپٹ ہے فار ایوری پر پرسن، جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی $2034 ہے، وہ انڈین روپی میں 4.8 لاکھ روپیز بنتی ہے. اور آپ سوچو کہ انڈیا کے اندر 60% سے زیادہ تو آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے، رورل ایریاز میں رہتے ہیں یا سلمز میں رہتے ہیں، یا مطلب بہت ہی قصبہ پرسی میں رہتے ہیں. ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں جو کما کے اپنا ایک دن کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کر لیں. نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ ان کے پاس ہیلتھ ہے، کوئی اور ان کے پاس امینٹیز نہیں ہیں. اور یہ ہر جو بلین آف پیپل ہیں انڈیا کے، ہر ایک کے اوپر کیسے 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. وہ تو بلکہ قرضہ لیتے ہی نہیں، ان غریبوں کو کون قرضہ دے گا. تو وہ جس آدمی نے دن میں 100 روپے کمائے، اس نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں بچت کی، اور وہ کہاں سے وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ ادا کرے گا آپ سوچیں. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا پر پرسن ڈیپس جو
قوموں کے اوپر ہوتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی پیبل نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ قرضہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا، وہ کبھی بھی ادا نہیں ہو پائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ فائنینشیل ایسٹس جو انڈین گورنمنٹ لانچ کرتی رہی ہے، جس میں ٹریجری بانڈز، سیکیورٹی بانڈز، اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے بانڈز جو کہ یو ایس بھی لانچ کرتا ہے، اور یو ایس ساری دنیا سے کو قرضہ سے پیسے لیتا ہے. ٹریجری بانڈ ان کو دے دیتا ہے، وہ ایک کاغذ، اور اس کے بدلے میں لوگوں سے بلینز آف ڈالرز لے لیتا ہے، اور پھر اس بلینز آف ڈالرز کے عوض وہ ان کو ہر مہینے یا ہر سال جو ہے نا سود کی رقم ادا کرتا رہتا ہے. اس طرح سے ان کی جو اکانومی ہے وہ چلتی ہے کہ دنیا کے لوگ جن کے پاس بھی ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں بلینز آف ڈالرز میں، وہ سب کے سب یو ایس سے ٹریجری بانڈز خرید لیتے ہیں. اسی طرح انڈیا نے یہ کیا کہ انڈیا نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا، کسی باہر کے ملک سے قرضہ نہیں لیا، لیکن اس نے خود کے ٹریجری بانڈز اور فائنینشیل ایسٹس اس قسم کے ڈفرینٹ فلوٹ کیے، جس سے اس کے انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے بلینئرز نے حکومت کو قرضے دیے، اور حکومت نے ان کو پھر اچھے انٹرسٹ ریٹ پہ منتھلی یا اینولی ان کو وہ سود ادا کرتی ہے. تو اگر حکومت اپنا سارا کا سارا کام جو اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ سارے ہی قرضہ لے کے اور ٹریجری بانڈز اور اس طرح کے سیکیورٹی بانڈز بیچ کر کرنا شروع کر دے گی، تو پھر اس کو ہر مہینے یا ہر سال کتنا زیادہ اس بانڈز کے اوپر انٹرسٹ پیمنٹ کرنی پڑے گی. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ $1.23 بلین ہر سال انڈین گورنمنٹ، مودی گورنمنٹ کو یہ قرضہ دینا پڑتا ہے. یہ جو فائنینشیل ایسٹس ہیں وہ 2019 سے 2025 میں آتے 50% تقریباً جو ہے نا وہ بڑھا دیے ہیں. اگر پہلے 2019 میں جتنے بھی بانڈز فلوٹ ہوئے تھے اس سے ڈبل ہو گئے ہیں 2025 میں آتے. ظاہر ہے جب اتنے زیادہ وہ بانڈز فلوٹ کر دیں گے تو پھر لائبلٹی بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور وہ 102% لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں اتنے عرصے میں مودی گورنمنٹ کے اوپر. آلدو کہ بہت سارے اسپینڈنگ کی ہے، بہت سارے ڈیولپمنٹ ورک پروجیکٹس بھی کیے ہیں، کیونکہ چائنا نے جس طرح سے BRI کا شروع کیا پوری دنیا میں، جا کے سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، اور بہت سارا کچھ بناتے ہیں، فیکٹریز کھولتے ہیں. تو انڈیا نے کہا کہ ہم خود کیوں نہ یہ سب کچھ کر لیں، اگر ہم بھی تو اتنے بڑے ریجنل پاور ہیں، ہم بھی تو بلین کی پاپولیشن ہے، ہمارا بھی تو اتنا بڑا لینڈ ماس ہے، تو ہم خود کیوں نہیں یہ سارا ماڈل اپنے اندر کرتے. تو اس نے کیا کیا کہ انڈیا نے بہت ساری سڑکیں، انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا، بہت سارے پل بنانے شروع کر دیا، بہت چیزیں، ڈیمز، یہ وہ. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایک قرضہ لیتے ہو نا، اور پھر آپ اس کو قرضے سے ایک پروڈکٹیو چیز، ایک انفراسٹرکچر بناتے ہو، ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے، اور آپ کی اس انفراسٹرکچر سے آپ کو 10 سال بعد یا 20 سال بعد کچھ ریونیو آنا شروع ہوگا، تو پھر آپ 20 سال کے اندر کتنے قرضے میں پھنس جاؤ گے، کتنا آپ اس میں انٹرسٹ دو گے، اور کتنا آپ کس طرح سے وہ قرضہ آپ واپس کرو گے. یہ ساری باتیں، کیلکولیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. چھوٹے سٹیپ لے کے آہستہ آہستہ ترقی کر لینا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مودی جیسے ایمبیشس بندہ جس نے بے شمار قرضہ لے کر اور بے شمار پروجیکٹس انڈیا کے اندر شروع کر دیا، اور دس آل ہیز ہیپنڈ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انڈیا کے اندر یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر جو مڈل کلاس ابھر کے آئی ہے، بیکاز پچھلے 10-20 سالوں میں جو IT کا بوم آیا اور اس طرح کی کچھ انڈسٹریز وہاں پہ لگ گئی، تو بہت ساری جابس کھل گئیں انڈیا کے اندر، بہت ساری نئی جابس پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے ایک مڈل کلاس جو ہے نا وہاں پہ سامنے آ گئی. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر مڈل کلاس بڑھ رہی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے. لیکن پرابلم یہ کہ آپ جو انڈیا کی جو یہ مڈل کلاس یوتھ سامنے آئی، انہوں نے یہ لونز کے اوپر بہت زیادہ آ گئے، کریڈٹ کارڈ اسپینڈنگ ان کی بہت زیادہ ہو گئی. اور یہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اسپینڈنگ کس قسم کی ہے، اٹس لائک لگژری آئٹمس، لائک نیا موبائل فون لے لینا، یا نئے ماڈل کا TV اسکرین لے لینی، یا پھر نئے ماڈل کی گاڑی لے لینی. اس قسم کی جب آپ اسپینڈنگ کے اوپر آ جاتے ہو، بیکاز یہ جو نئے ان کو جابس ملی اور جو یوتھ ہے اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے اس کی سیلری منتھلی آنے شروع ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں ایک اچھی لائف کیوں نہ گزاروں. اور وہ جو پچھلی جنریشن، جو ہماری جنریشنس تھیں پرانی، وہ یہ کرتی تھی کہ کم بھی پیسہ ہے نا تو اس میں وہ سیونگ کرتے تھے، اور اگر وہ قرضہ لیتے تھے تو وہ ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ لیتے تھے، اور وہ اس قرضے سے اپنے لیے گھر بناتے تھے. مگر یہ جو مڈل کلاس اب ابھر رہی ہے انڈیا کے اندر،
وہ گھر نہیں بنا رہے. وہ گھر بنانے کو مطلب اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نئی گاڑی لے لو, نئے ماڈل کا موبائل لے لو, وہ اس کے اوپر اپنا پیسہ وہ کریں. اور وہ یہ جو لگژریز ہیں یہ تو ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں نا, کچھ عرصے کے بعد یہ بیکار ہو جاتی ہیں. تو جو یوزر ہے یا اسپینڈر ہے اس کے ہاتھ میں ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. سو گاڈ فاربڈ اگر آئی ٹی کی انڈسٹری کو کوئی ڈاؤن فال آتا ہے, یا جو بھی کمپنیز انڈیا کے اندر انویسٹ کر رہی تھی پیسہ, ان کو کوئی وہاں سے نکل جاتی ہیں تو, اور یہ جابس لاس ہو جاتی ہیں, تو یہ جو کریڈٹ کارڈ کے جو اسپینڈرز ہیں یہ کیسے اپنے کریڈٹ کارڈ کے بلز پے کریں گے؟ تو اس دلدل میں پہلے ہی پھنس چکے ہیں. ان سے تو پہلے ہی وہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. سو جو کریڈٹ کارڈ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ 13 ٹائمز بڑھ گئی ہے پچھلے 13 سالوں میں. اور جو 1.2 لاکھ کروڑ ٹوٹل اسپینڈنگ اگر ہوئی تھی 13 سال پہلے, تو اب 15 یا 16 کروڑ کے اوپر انڈین روپیز کی تک چلی گئی ہے کریڈٹ کارڈ کی اسپینڈنگ. تو یہ اتنے لاکھ کروڑ کہاں سے واپس ہوں گے, کس طرح سے؟ اگر وہ جابس کرتے رہتے ہیں مرتے دم تک تو شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کریڈٹ کارڈ کو پے کریں. لیکن کریڈٹ کارڈ کی جو جو ٹریجک چیز ہے, جو کہ سٹوریز ہم یورپ میں بھی سنتے رہے ہیں, یو ایس میں ہم بڑی سٹوریز سنتے ہیں کہ لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ مزید خرچہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور پرانے کریڈٹ کارڈ کو کلیئر کرنے کے بجائے وہ مزید اس پہ اسپینڈنگ مزید نئے نئے کریڈٹ کارڈز بنا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو گاڈ فاربڈ انڈین مڈل کلاس کو ایسے ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے. سو ڈیورنگ دا سیم پیریڈ نمبر آف کریڈٹ کارڈز یوزڈ has grown 5 fold, یعنی کہ 2 کروڑ یوزرس تھے اگر کریڈٹ کارڈ کے آج سے 6 یا 10 سال پہلے, تو اب وہ بڑھ کے 11 کروڑ کے قریب چلے گئے. تو دیٹ مینس کہ یہ جو ایڈکشن ہے کریڈٹ کارڈ یوز کی یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے انڈیا کے اندر. سو گورنمنٹ کے لیے بھی پرابلم اور مڈل کلاس کے لیے بھی پرابلم, کیونکہ لون اور قرضہ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی جو آپ کی فائنینشیل یا اکنامک اسٹیبلٹی کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے نا وہ کس وقت جو ہے نا آپ وہ ایک کھوکھلی عمارت کی طرح نہ گر جاتے ہو. سو جو میجر اسپینڈنگ ہے, جو اتنی زیادہ قرضہ مودی گورنمنٹ لیتی ہے ہر سال, اور مزید یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ مزید اگلے سال اور بانڈز بیچتی ہے اور قرضے لیتی ہے, تو وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ وہ پہلے تو انفراسٹرکچر کے اوپر بہت خرچہ ہوا ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, سڑکوں پہ, پلوں پہ, ڈیموں پہ, بہت چیزوں پہ خرچہ کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا لانگ رن میں جا کر. لیکن وہی بات کہ کیلکولیشن بھی اس میں پلس مائنس صحیح ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ان کا خرچہ ہے مودی گورنمنٹ کا, وہ ہے انٹرسٹ پیمنٹ کا خرچہ, یعنی $123 بلین تو ہر سال ان کو صرف انٹرسٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے. دیٹ مینس کہ جتنا بھی وہ کمائی کر رہے ہیں, جتنا ریونیو ٹیکس وغیرہ اکٹھا کریں, اس میں سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ سمجھ لو کہ 100% وہ اگر انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جا رہا ہے, تو پھر آپ یہ انفراسٹرکچر پہ مزید جو خرچہ کرنا ہے وہ کہاں سے کرو گے؟ اس کے لیے پھر آپ اور بانڈس خریدو گے. یا پھر ایک اور ٹریپ ہے جس میں گورنمنٹس پھنس جاتی ہیں اس طرح کہ وہ اپنے جو نوٹ خود ہی چھاپنا شروع کر دیتی ہیں. وہ خود ہی اپنی جو پرنٹنگ پریس کو کہتی ہیں کہ جاؤ اب تم لوگ نا اتنے بلینز انڈین روپیز اور چھاپ دو اور ہمیں پرووائڈ کر دو. اگر وہ ایسا کریں گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک تو وہ قرضے میں تو وہ پھنسی ہوئی ہیں, اب ملک کے اندر انفلیشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور انفلیشن جب ہوتی ہے تو پھر اکانومی جو ہے نا وہ ایک اور نئے طریقے سے ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے. اور ایک اور جو بہت بڑا سیکٹر ہے اسپینڈنگ کا وہ ڈیفینس ہے, بیکاز میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ 2025 میں انڈیا کا جو ڈیفینس بجٹ تھا وہ $74 بلین تھا, اور اس سے بھی ان کا مطلب گزارا نہیں ہوتا, بیکاز انہوں نے اور رفائل خریدنے ہیں, انہوں نے اور F-35 بھی لینے ہیں, انہوں نے اسرائیل سے بھی ساری ویپنز لینی ہے, انہوں نے رشیا سے S-400 جو ڈیفینس میزائل سسٹم ہے وہ بھی لینا ہے. سو اگر آپ نے اتنی لگژری آئٹمس کے اوپر خرچ کرنا ہے, جبکہ پاکستان بھی کرتا ہے خرچہ, مگر وہ چائنا سے لیتا ہے اور وہ سستی چیزیں لیتا ہے, تو لیکن آپ کا جو مطلب اگر پاکستان کا $10 بلین تھا ڈیفینس بجٹ 2025 میں, تو انڈیا کا $80 بلین چلا گیا ڈیفینس بجٹ. تو اور
اور اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں، مزید بڑھانے کی بات کریں گے، جو کہ کرتا ہے مودی کہ جی میں نے انڈیا کو بہت بڑا یعنی ملٹری پرویس بنانا ہے، تو پھر آپ وہ اس کے لیے کتنا قرضہ آپ اور لوگے؟ تو پھر ہمارے جو پاکستانی انالسٹ ہیں جو کہ ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی انڈیا کتنا آگے چلا گیا، تو وہ اس طرح سے جا رہا ہے جو کہ غلط طریقے ہیں. اس طرح سے آپ کی ملک ترقی نہیں کر رہا، بلکہ آپ ایک قرض کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو، جس میں سے آپ کو ایک دن آپ مطلب بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی آپ کی اکانومی. سو ڈیولپمنٹ پہ بھی خرچہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ کرتی ہے، رولر، ایگریکلچر، سوشل سیکٹر پہ بھی خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ خرچہ بہت کم ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو کہ مودی کی جو ایمبیشیس پالیسیز ہے ان کے اوپر ہو رہا ہے. اور ان کی جو ریونیوز کہاں سے آتے ہیں، آپ کو بتایا کہ ایک تو ٹیکسز ہوتے ہیں اور جی ایس ٹی ہوتا ہے، جو کہ ہر پروڈکٹ پہ ڈبل روٹی بھی خریدو گے آپ، ٹوتھ پیسٹ بھی خریدو گے تو آپ کو گورنمنٹ کو اس میں سے کچھ ٹیکس دے رہے ہوگے. ایک تو وہ انکم ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ٹیکسز جو تنخواہوں پہ لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بزنسز پہ لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ آئی ٹی کے سیکٹر میں سے جو کہ بہت بوم ہوا تھا پچھلے 15 سالوں میں، جس کے اوپر اب بہت یعنی خطرہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ناراضگیاں ہیں اس کے، اور یہ جو ٹیرفس وغیرہ ہیں، تو یہ آئی ٹی سیکٹر پہ بھی اسی قسم کے ٹیرف لگ جائیں گے، اور یہ جابس بھی جو نوجوان طبقے کے پاس ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں. تو اس سے بھی انڈین گورنمنٹ کو بہت ریونیو مل رہا تھا. کنسٹرکشن کے جو بزنس ہے، کیونکہ اتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹ بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو اس کی اندر سے بھی جو ریونیو آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ مل رہا تھا. فارماسیوٹیکل بہت بڑا وہاں پہ انڈسٹری چل پڑی تھی انڈیا کے اندر. اس کے علاوہ ڈیجیٹل اڈاپشن جب سرکاری ادارے یا بزنسز کرتے ہیں تو پھر ان کی جاب کٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ریونیوز بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو انرجی ٹرانزیشن تھی، جس میں رشیا سے سستا تیل خریدنا، اس سے بھی بہت زیادہ ان کو انکم ہوئی، کیونکہ سستا تیل خریدنا اور ایک مناسب فائدے کے ساتھ اپنی عوام کو بیچنا، تو اس سے بھی انڈین گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا. پہلے وہ ایران سے خریدتے رہے، پھر یو ایس نے ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگائیں اور انڈیا نے وہاں سے لینا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی، چابہار پہ پورٹ پہ کام بھی ختم ہو گیا. اور اب جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے اور یورپ نے کہ ممالک نے رشیا سے آئل خریدنا بند کر دیا، تو رشیا کو لامحالہ نئے گاہک ڈھونڈنے پڑے، اور انہوں نے انڈیا کو آفر کیا کہ ہم تمہیں سستے داموں آئل دے دیتے ہیں. اور یہ اس کا نتیجہ 2-3 سال تو بہت انجوائے کیا، لیکن اب یہ ٹیرفس کی جو یہ الکار ہے، اس کی وجہ سے گاڈ نوز کی کیا ہوگا، اب کیا سٹینڈ لے گی مودی گورنمنٹ، اور یہ سستا آئل مزید خریدے گی رشیا سے، یا انڈیا یا یو ایس اس کو مجبور کر دے گا کہ اس فائدے سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ دھو بیٹھے. تو فیکٹس اور فگرس کے اوپر ہمیں اپنے انالیسس کو بیس کرنا چاہیے، اور آئی تھنک سو انڈیا کی بھی جو گڈس اینڈ بیڈس دونوں کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے.